مسلمانوں، قرآن کریم زندگی کا جو نظام پیش کرتا ہے اس کے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر انسان محض انسان ہونے کی حیثیت سے واجب التکریم ہے۔ نظام وہی حق اور صداقت پہ مبنی سمجھا جا سکتا ہے جس کے پیش نظر کسی خاص ملک، خاص قوم، خاص گروہ، خاص پارٹی کا مفاد نہ ہو، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کا مفاد ہو۔ دنیا میں اپنوں اور بیگانوں کی تمیز اور تفریق کا معیار یہ ہے اسلام کے اندر کہ جو لوگ قرآنی نظام کی صداقت پر ایمان لائیں وہ اپنے ہیں، جو اس کے خلاف ہوں بے بیگانے ہیں، خواہ وہ روس کے اشتراکی ہوں، امریکہ کے جمہوریت نواز ہوں، چائنا کے سوشلسٹ ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اللہ سبحانہ کے قرآنی نظام کی صداقت پر ایمان رکھیں وہ ہمارے ہیں۔ اس نظام کی بنیاد اس ایمان پر ہے مسلمانوں کہ اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی آگے چلتی رہتی ہے، اور انسان کا ہر ارادہ اور ہر عمل اپنے نتائج پیدا کرتا رہتا ہے، خواہ وہ اس زندگی میں سامنے آئیں یا اس کے بعد کی زندگی میں۔ اسی تصور کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان اپنے ہر عمل بلکہ ہر ارادہ کے لیے اللہ سبحانہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ قرآن کا یہ اصول غیر متبدل ہے اور کسی دور کے اسٹالن کے الفاظ سے، اس کے اختیارات سے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، مگر جہاں تک کمیونزم کے معاشی نظام کا تعلق ہے وہ قرآنی نظام سے ملتا جلتا تو ہے، لیکن یہ صرف سطح بینی اور فریب خوری ہے۔ مسلمانوں، جو چیز ایک معاشی نظام کو دوسرے معاشی نظام سے متمیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام میں وہ جذبہ محرکہ کیا ہے جو لوگوں کو کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جو اس نظام کے لیے سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کمیونزم کے پاس کوئی جذبہ محرک ایسا نہیں جو کسی فرد کو اس پر آمادہ کرے کہ وہ جان مار کر محنت کرے، پھر اپنی محنت کا محاصل بطبیب خاطر دوسروں کو دے دے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اشتراکیت کے علم برداروں نے روس میں کیا یہ کہ انہوں نے مفلوک الحال مزدوروں، نادار محروم غریبوں کو یہ کہہ کر ابھارا کہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھو تمہارا خون چوس رہے ہیں، اٹھو ان کی دولت کو ان سے چھین لو۔ لہذا ان نسبن انسانوں نے جن کے دل میں نفرت اور انتقام کے جذبات تھے اس طرح انارکی اور انقلاب پیدا کیا۔ اس کے بعد جب روس کی تاریخ میں یہ ہوا کہ کوئی سرمایہ دار نہ رہا تو ظاہر ہے کہ نفرت اور انتقام کے جذبات بھی ختم ہو گئے۔ جب وہ سرمایہ دار طبقہ ہی ختم ہو گیا جس کے خلاف نفرت اور انتقام کے جذبات تھے تو لوگوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا جو دوسروں کی خاطر کام کرنے کو آمادہ ہوتا ہے، کہ لوگ سب محنت کریں لیکن اس کی پیداوار بانٹ لی جائے۔ اس لیے پھر روس کے ارباب حل و عقد کو استبداد سے زبردستی سے کام لینا پڑا، اس قسم کے استبداد سے کام لینا پڑا جس سے عوام تو ایک طرف، وہاں کے لیڈر بھی چلا اٹھے۔ یہ جو آپ آج کل اسٹالن کے جور و ستم کے واقعات سنتے ہیں اس میں اسٹالن کا تو کوئی قصور نہیں، یہ اس نظام کا فطری نتیجہ ہے جس کی بنیاد نفرت اور انتقام کے علاوہ کسی تعمیری جذبہ پر نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف لینن نے خود اپنے الفاظ میں کیا کہ انقلاب ایک ایسا عمل ہے جس کی روح سے آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصے پر اپنا اختیار اور تسلط، قوت، نوک شمشیر، گولیوں کی بوچھاڑ اور آتشی توپوں کے دھماکوں سے زبردستی کراتا ہے، نہ صرف جور و ستم سے، استبداد سے، بلکہ مکر و فریب سے بھی۔ گولینس اپنی کتاب دا ٹریٹ اینڈ ویلیوز میں لکھتا ہے کہ مشہور اشتراکی لیڈر ڈاکٹر لوکنس سے پوچھا گیا کیا اشتراکی جماعت کے لیڈروں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جماعت کے افراد سے جھوٹ اور فریب اور کذب سے کام لیں؟ اس نے جواب دیا اشتراکی اخلاق کی روح سے یہ فریضہ سب سے اہم ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ اندر ضرورت بددیانتی، بے ایمانی سے کام لیا جائے، اور سب سے بڑی قربانی جو ہم نے دی اس انقلاب کے لیے وہ اسی کا مطالبہ تھا۔
ارے جس ضابطۂ زندگی میں مستقل اقدار کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو، اس میں ہر حربہ جس سے مقصد حاصل ہو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ پر ایمان کے بغیر مستقل اقدار کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ کمیونزم کس طرح اس جذبہ محرکہ سے محروم ہے جو انسان کو دوسروں کی خاطر کام کرنے پر بطبیب خاطر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس اب قرآن کی طرف آئے۔ قرآن کریم اپنے نظام ربوبیت کی بنیاد ایک ایسی ٹھوس حقیقت پر رکھتا ہے جس میں ہر فرد دوسروں کی نشو و نما کے لیے اس طرح مضطرب اور بے قرار رہتا ہے کیونکہ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اس سے خود اس کی ذات، اس کی خودی کی نشو و نما ہوتی ہے۔ سورہ فاطر آیت 18 میں اللہ سبحانہ نے فرمایا، جو دوسروں کے لیے رزق مہیا کرتے ہیں، جو دوسروں کو سامان نشو و نما مہیا کرتے ہیں، وہ خود در حقیقت اپنی ذات کی نشو و نما کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سورہ محمد آیت 38 میں فرمایا، جو دوسروں کو سامان زیست سے محروم رکھتا ہے وہ در حقیقت خود اپنی ذات کو، اپنے نفس کو بڑھنے سے، پھلنے پھولنے سے محروم رکھتا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے وہ ایمان جس سے ایسی قوم پیدا ہو جاتی ہے جس کی کیفیت سورہ حشر آیت 9 کے اعتبار سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہے، خواہ انہیں خود کتنی ہی تنگی اور مشکل سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ یہی ہے وہ قوم جس کے لیے اللہ سبحانہ اس کے ہر متنفس کو رزق دیتا ہے۔ وہ جنت ارضی پھر کس طرح سے سامنے آ جاتی ہے جس میں کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ مسلمانوں، اسی کا نام اسلامی نظام ہے۔ لیکن یہ نظام وحی خداوندی کی رہنمائی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں محض عقیدتاً نہیں کہہ رہا مسلمانوں، حقیقتاً کہہ رہا، اور غور سے سننے کے قابل ہے۔ انسانی جسم کی طرح انسانی زندگی کے مسائل اسی صورت میں سلجھ سکتے ہیں کہ انسان کو تماماً ایز اے ہول سامنے رکھا جائے، اور اللہ سبحانہ کی وحی نے انسان کو تماماً سامنے رکھ کر ایسی مستقل جامع اقدار دی ہیں جس پر عمل پیرا ہونے سے انفرادی اور اجتماعی زندگی نکھرتی اور سنورتی ہے۔ یوں کہیے وحی خداوندی قرآن کریم ایک مکمل فارمولہ دیتی ہے جسے اگر بتمام عمل میں لایا جائے تو متعینہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر اسلام کے اللہ سبحانہ کے احکام کے بعض اجزاء لے لیے جائیں اور بعض اجزاء چھوڑ دیے جائیں تو پھر مسلمانوں کوئی مطلوبہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے معاشی مسئلہ کی صورت ہے۔ اگر اس کی زندگی کے دیگر مسائل سے اس کو الگ رکھ کر کوشش کی جائے کہ اس کو حل کر لیں، نماز روزے سے ہی سارا کام چلائیں، تو بہت سی الجھنیں پیدا ہوں گی جو آج مسلمانوں کو درپیش ہے۔ آپ سوچئے اگر قرآن کے اس معاشی نظام کو جس کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی روح سے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری معاشرہ، اسلامی نظام، اسلامی حکومت اپنے سر لے لے، کسی ایسی سوسائٹی میں اب یہ رائج کر دیا جائے جس کے افراد کامچور، بددیانت، اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتے ہوں تو دکھاوے کے طور پر، بدنیت ہوں، راشی ہوں، جیسا کہ آج کل مسلمان اکثریت میں ہیں، سست الوجود ہوں، تو پھر اس نظام کا کیا نتیجہ ہوگا؟ لہذا مسلمانوں، کوئی فلسفہ زندگی، کوئی نظام حیات جو انسان کو ایک طبعی مشین تصور کرتے ہوئے صرف اس کی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کی فکر کرتا ہے، کاروان انسانیت کو غرق کر دیتا ہے، منزل مقصود تک نہیں لے جاتا۔ مسلمانوں، قرآن انسانی زندگی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کا صرف ایک گوشہ، ایک حصہ اس کا معاشی نظام ہے۔ اس کے کلی نظام حیات کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ انسان زندگی اس کے جسم کی طبعی مشین کا نام نہیں، جسم کے علاوہ بھی اس میں کوئی اور شے ہے۔
جسے ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں، اس کی ذات کہتے ہیں، جس انسان کو اس کا علم نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ اسلامی نظام کی قدر بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، اگر زندگی کی موجودہ سطح پر اس کی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد زندگی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس کی ذات کی نشو و نما مسلمانوں وحی کی روح سے عطا شدہ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے پہ ہوتی ہے۔ مکمل نظام ہے یہ مسلمانوں، آپ کو پورے کا پورا نظام اپنانا پڑے گا۔ زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر گوشہ، ہر مسلمان کا اگر اللہ سبحانہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ کی اصول اور احکام سامنے ہیں، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہماری حالت آج دنیا میں دوسری قوموں نے بنائی ہوئی ہے، اگر تو ہم بے شرم ہیں تو وہ بڑی شاندار ہے، اگر ہم ایماندار ہیں اور نفس رکھتے ہیں، خودی رکھتے ہیں تو سوچنے کے قابل ہے۔ ہم اسلامی نظام کو، اللہ سبحانہ کی حکومت کو اپنے معاشروں میں لے آئیں۔ سورہ لیلہ آیت 18 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وہ جو اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے۔ لہذا مسلمانوں، زندگی کا مقصد ٹو ہیو نہیں بلکہ ٹو بی ہونا چاہیے، جسے قرآن انسانی ذات کی نشو و نما اور اس کا ارتقاء کہہ کر پکارتا ہے، جو مال دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا قرآن کا معاشی نظام قائم ہی ان لوگوں کے ہاتھوں ہو سکتا ہے جو وحی کی عطا کردہ مستقل اقدار مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسے مسلمانوں ایمان آخرت کہتے ہیں، اسے ایمان آخرت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا عطاء زکوٰۃ دوسروں کو سامان نشو و نما فراہم کرنے کا انسان وہی کر سکیں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا منکر عطاء زکوٰۃ دوسروں کو سامان رزق مہیا ہی نہیں کر سکتا۔ بات بالکل واضح ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اسے خوشحالی سے گزار لینے کا نام کامیابی ہے، اس کے لیے وہ جذبہ محرک ہی نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے وہ جان مار کر محنت کرے اور اپنے لیے کم از کم رکھے اور باقی دوسروں کی ضروریات کے لیے اپنے نظام کو دے دے۔ اگر آپ کسی ہنگامی صورت میں، کسی ہنگامی تحریک سے لوگوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا بھی کر دیں تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ شعلہ مستجل افسردہ ہو جائے گا، رفتہ رفتہ سرمایہ داری پھر اس کا شعار بن جائے گی۔ اس مقام پر میں اس حقیقت کو واضح کر دوں کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ نوع انسانی کے معاشی مسئلہ کا حل اس بنیادی اصول میں ہے کہ ہر ایک سے اس کی استبداد کے مطابق کام لے اور اس کی ضروریات کے مطابق معاوضہ دے۔